صحیح مسلم سے روایت ہے جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا وقت تھا، باہر تشریف لائے اور آپ نے سیاہ اون کی چادر، اس کو آپ کملی کہہ لیں، سیاہ اون کی کملی اوڑھی ہوئی تھی، کملی اوڑھے ہوئے باہر آئے۔ اور حدیث میں آگے ایک لفظ آیا ہے، مگر میں اس لفظ میں سے ایک دور کی نسبت کی طرف میرا دھیان جا رہا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو سیاہ اون کی چادر کملی اوڑھے ہوئے تھے، اس کملی میں کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حدیث ہے صحیح مسلم، اونٹوں پر جو کجاوے رکھے جاتے ہیں ان کجاووں کے نقش تصویریں بنی ہوئی تھی، کجاووں کی، اونٹوں کی نہیں۔ کیا؟ حدیث پاک کے لفظ، کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اس اونی کملی کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے، اور اتنے میں فجاء الحسن بن علی، حسن مجتبی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے حسن کو بلایا، فادخلہ، اور کملی اٹھا کے اس کے نیچے چھپا لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین آ گئے، وہ بھی اسی کملی میں آ گئے۔ ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر سیدہ کائنات آ گئی، سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا آ گئی۔ فادخلہا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اس چادر میں داخل فرما لی۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی المرتضی آ گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اسی چادر میں داخل کر لیا۔ خود پہلے تھے، 4 تن بعد میں داخل کر لیا۔ ایک کملی تھی، 5 تن اس کے نیچے تھے۔ میں یہ حدیث اس لیے بھی سناتا ہوں تاکہ یہ جو فرق اور دوری پیدا کر دی گئی ہے وہ مٹ جائے، اور آپ کو پتا چلے کہ یہ 5 تن ہر ایک کے ہیں اور ہر کوئی 5 تن کا۔ ان چیزوں پہ جھگڑے نہ کیا کریں۔ اور حدیث پاک سنا رہا ہوں صحیح مسلم سے، حدیث صحیح، اور روایت کرنے والی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بقایا کیا جھگڑے کی گنجائش رہ گئی؟ جھگڑے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ بقایا داخل کر لیا، اور آقا علیہ السلام نے سب کو داخل کر کے اس کے بعد فرمایا ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے اہل بیت، اللہ پاک کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دے، کوئی رجس تمہیں چھو نہ سکے، تم پاک رہو، اور ایسی طہارت عطا کر دے جو اس طہارت کا کہ کمال کا حق ہوتا ہے، خوب طہارت، پاکیزگی، صفائی نصیب ہو جائے، ایک ایک تن سراپا طہارت ہو۔ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ پھر دوسری حدیث اسی آیہ کریمہ کی جو میں نے پڑھی، وہ حدیث بھی صحیح 6 سے جامع ترمذی شریف کی حدیث، پہلی صحیح مسلم ہے، اب جو دوسری سنا رہا ہوں وہ ترمذی شریف، حضرت عمر بن ابی سلمہ راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نازل ہوئی، اس وقت آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، کان فی بیت ام سلمہ،
رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت کریمہ اتری فدعا فاطمہ وحسنا وحسینا، یہ آیت اترتے ہی آقا علیہ السلام نے فاطمۃ الزہرا کو بلایا سلام اللہ علیہ، حسن مجتبیٰ کو بلایا اور حسین مرتضیٰ کو بلایا اور علی شیر خدا کو بلایا، اور فجل لہم بکساء، اور ان سب کو آقا علیہ السلام نے ایک چادر میں اور کملی میں ڈھانپ لیا۔ تو حضرت علی جو تھے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، حسن و حسین کو اپنے دائیں بائیں لے لیا، سیدہ کائنات کو ساتھ لے لیا اور سب کو کملی میں چھپا کر ثم قال اللہم ہؤلاء بیتی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، انہیں ہمیشہ کے لیے ان کے ایک ایک تن کو پاک کر دے۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور شان ورود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو میں نے دوسری تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر یا دو دریا مل گئے، آپس میں ملے، جیسے خوب ملتے تھے، دو دریاؤں کا آپس میں ملنا بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر سے حبیب، قرآن مجید کی آیات کریمہ کی متعدد تفاسیر ہوتی تھی۔ اللہ کا کلام چونکہ کلام لامحدود ذات کا ہے، اس لیے اس کلام کے معنی اور معارف بھی لامحدود ہیں، صرف ایک معنی پہ اسے محصور نہیں کرتے۔ امام فخر الدین رازی جیسے اکابر مفسرین کو دیکھیں تو ایک ہی آیت کے متعدد معانی، مطالب، معارف، موارد بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سب معارف اسی آیت کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ایک ہیرے سے ہر سم سے طرح طرح کے رنگ کی شعائیں نکلتی ہیں، تو قرآن کے کلام سے معانی اور معارف کی شعائیں نکلتی ہیں۔ صاحب کتاب درر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت لی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرج البحرین، دو دریاؤں کا ملنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دریا بحر ولایت علی ہے اور دوسرا دریا بحر طہارت و عصمت فاطمہ ہے۔ ایک بحر معرفت علی ہے، ایک طرف بحر عصمت اور طہارت فاطمہ ہے۔ ولایت علی اور عصمت و طہارت فاطمہ کے دو سمندر مل گئے، مرج البحرین یلتقیان، دو ہستیاں آ گئیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان جو ان کے حقوق کی حدیں متعین کر دیتا ہے وہ پردہ ہے، جو پردہ نکاح، اور اس کی اہمیت اس پردہ نکاح کی کیا ہے وہ آگے حدیث میں بیان کرنے والا ہے، وہ آگے آ جائے گا۔ وہ نکاح عام مسلمانوں کے جوڑوں کے نکاحوں جیسا عام نکاح نہیں، ورنہ وہ پردہ تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، پردہ نکاح، مگر علی اور فاطمہ کے درمیان جو پردہ نکاح ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ نکاح زمین پر بعد میں پڑھا گیا، عرش پر پہلے پڑھا گیا، وہ درمیان میں پردہ نکاح ہے۔ اس حدیث کو میں آگے لاؤں گا۔ اور پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر جب یہ دو سمندر بحر علی، بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ، جب اس رشتہ نکاح کے ذریعے آپس میں ملے تو ان میں سے دو چیزیں نکلی، ایک لؤلؤ اور ایک مرجان، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ موتی آپ کو معلوم ہے سیپ میں ہوتا ہے، موتی سیپ میں ہوتا ہے، اور سیپ سمندر کی لہریں لگ لگ کر سیپ بھی
اس کی اندر کی ساری سطح بھی اور موتی بھی اس میں سب جھلک آ جاتی ہے۔ خالص موتی کی پہچان یہ ہوتی ہے جب آپ جا کے پنسار سے کہیں سے خریدیں تو اس کو دیکھیں تو ہلکی ہلکی اس کی چمک دمک میں ہر سم سب جھلک آتی ہے، یہ صحیح موتی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یخرج منہم اللؤلؤ، اس میں سے ایک موتی نکلا، وہ موتی جس سے سب جھلک آ رہی ہے، والمرجان، اور دوسرا مرجان نکلا، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، مرجان کا رنگ، ایک سبز موتی نکلا، ایک سرخ مرجان نکلا۔ سبز کا اشارہ زہر کی طرف ہے جو حسن مجتبی کو ملی اور شہادت ہوئی، مرجان کی سرخی کا اشارہ خون حسین کی طرف ہے جو کربلا میں بہا۔ فرمایا دو سمندر بحر ولایت علی اور بحر طہارت فاطمہ ملے، اور ابر الہی پر مبنی نکاح کا پردہ تھا، اس رشتہ ازدواج سے ایک موتی بن کر حسن مجتبی نکلا اور مرجان پھر کر حسین مصطفیٰ نکلا۔ میں نے عرض کیا یہ وہ رشتہ ہے جو حسن اور حسین کے جنم لینے کا باعث ہے۔ اب جو میں نے تفسیر کی اس میں جو میں نے برزخ کی بات کی نا، پردہ نکاح، اس کی اہمیت تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث کو روایت کیا، اور کنز الامال میں بھی حدیث روایت ہوئی۔ پھر میری ایک اس کتاب ہے، میں نے ایک ایک حدیث پر 10 15 احادیث ایک ایک حدیث پر ان کی تحقیق تخریج کے ساتھ دی، کہیں 20 اور کسی حدیث کی تحقیق میں 66 کتابیں میں صرف ایک حدیث کی تحقیق پر حدیث کی کوٹ کی۔ وہ چونکہ سب حوالے درج ہیں، آپ لیں گے پڑھیں گے تو تفصیلات ملتی رہیں گی۔ اس وقت میں گفتگو کے لیے اختصار کی خاطر ایک آدھ حوالہ ہی کوٹ کرتا جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، فرمایا قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس برزخ کی بات کر رہا ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے حبیب فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اور خطیب بغدادی نے اور امام ابن عساکر نے بھی یوں روایت کیا، اور وہ حضرت انس بن مالک سے روایت، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے انس تم جانتے ہو کہ ابھی یہ جبرائیل جو میرے پاس آئے تھے صاحب عرش کا کیا پیغام لائے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا پیغام لائے تھے؟ آقا نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ پیغام لایا ہے کہ میرے محبوب فاطمہ کا عقد علی سے کرو، یہ وہ بینہما برزخ لا یبغیان۔ پھر محب طبری نے الریاض النضرہ میں جو حدیث روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تفصیل پر مبنی اس برزخ نکاح کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اب اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی بھی موجود تھے مجلس میں، فرمایا علی ابھی جو اللہ کی طرف سے پیغام جبرائیل امین میرے پاس لایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ پہلی حدیث میں تھا نا امر کہ کر دو، اب تفصیل دے رہے ہیں کہ جبرائیل امین نے بتایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی اللہ پاک نے عرش پر تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس شادی میں شرکت کن لوگوں نے کی؟ عقد علی و فاطمہ میں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی آپ شریک ہوتے ہیں نا، تو علی اور فاطمہ طرفین سے اس نکاح میں شریک کون ہوئے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ 40,000 ملائکہ کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ کتنے کارڈ جاری کیے گئے؟ 40,000
مالا اعلیٰ کے عرشی کارڈ جاری ہوئی، بس اتنی ہی سیٹیں رکھی گئیں۔ تڑپ تو رہے ہوں گے 40 لاکھ 40 کروڑ 40 ارب ملائکہ، مگر ہر ایک کو شرکت کی اجازت نہ تھی۔ اوپر کے رینک کے جو چوٹی کے ملائکہ تھے بس ان کو اجازت تھی۔ 40,000 ملائکہ شریک ہوئے اور وہ مجلس نکاح کے گواہ بنے۔ نکاح ہو گیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا شجرہائے طوبہ کو، جو شجر طوبہ ہے جنت کے جو درخت، ان کو حکم ہوا کہ اب اس نکاح پر آپ بانٹتے نہیں ہیں چھوارے اور کیا لے جاتے ہیں، پتاسے اور لاچی دانہ لے جاتے ہیں، بانٹتے ہیں نا، اور دایا بانٹتی ہیں، جو دائیاں ہوتی ہیں دایا بانٹتے ہیں نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بانٹا کیا گیا باراتیوں میں؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جنت کے شجرہائے طوبہ کو کہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا ہے، ان حاضرین مجلس پر 40,000 ملائکہ پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو، اور فرمایا کہ وہ جو شرکاء 40,000 ملائکہ اس عقد نکاح کے موقع پر تحفے لے گئے یاقوت کے اور موتی کے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ قیامت تک باقیہ ملائکہ کو وہ تحفے دیتے رہیں گے۔ اب اس نکاح کے تحفے قیامت تک بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح اللہ رب العزت نے پہلے اوپر کر دیا، مجلس نکاح منعقد ہو گئی، پھر حکم آیا کہ اب نیچے آپ بھی کر دیں، تب آقا علیہ السلام نے وہ نکاح کیا۔ یہ ہے بینہما برزخ لا یبغیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب بحر ولایت علی اور بحر عصمت و طہارت فاطمہ ملے اور اس عقد کے نتیجے میں حسن اور حسین پیدا ہوئے، تو اس حسن اور حسین کا رشتہ مصطفیٰ سے کیا ہے؟ عام رشتوں میں یہ رشتہ نانا پوتے کا، نانا نواسے کا بنتا ہے۔ عام رشتوں میں یہ رشتہ نانا اور نواسے کا بنتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اس رشتے کی نوعیت بدل دی ہے، بدل دی۔ حدیث پاک میں ہے، امام طبرانی معجم میں روایت کرتے ہیں، اور پھر درجنوں کتب حدیث میں روایت ہے حدیث۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، مگر فاطمہ اب تیری اولاد اپنے باپ علی کی طرف نہیں، باپ مصطفیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اب تیری اولاد حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے کہلائیں گے۔ فرمایا فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا أَسْوَتُهُمْ، اب میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا وارث ہوں۔ اور دوسری حدیث حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، امام طبرانی لو بھی المعجم الکبیر پہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے۔ فرمایا فَإِنِّي أَنَا أَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ، فاطمہ تیری اولاد جو ہوگی ان کا اسبہ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں۔ تو اب نسب فاطمہ ہی نسب مصطفیٰ ہے۔ اب حسن و حسین حضور کے نواسے نہیں کہلائیں گے، حضور کے بیٹے کہلائیں گے۔ فرمایا میں نسب ہوں اولاد فاطمہ کا۔ جب تاجدار کائنات نے اولاد فاطمہ کا نسب خود کو قرار دے دیا، یہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا ریلیونس سمجھا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ جب نسب قرار دے دیا خود کو، تو اس پر پھر آگے حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث ہے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی،
اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں روایت کی، اور امام بزار نے مسند میں روایت کی، اور امام طبرانی نے المعجم میں روایت کی، اور بہت ساری کتب حدیث میں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں نسب فاطمہ کی اولاد کا نسب مصطفیٰ ہے، یاد رکھو۔ اس پر آقا نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا یقولو کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی، فرمایا چونکہ اولاد فاطمہ کا نسب مصطفیٰ ہے، فرمایا حضرت فاروق اعظم نے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نسب کٹ کے ختم ہو جائے گا سوائے میری فاطمہ کے نسب کے، ہر نسب ختم ہو جائے گا مگر فاطمہ کا نسب برقرار، کیونکہ اس کا نسب مصطفیٰ کا نسب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اسی طرح امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور ہر رشتہ و تعلق منقطع ہو جائے گا، باقی نہیں بچے گا سوائے میرے نسب کے جو فاطمہ سے چلے گا، وہ رشتہ برقرار رہے گا، وہ نسب برقرار رہے گا۔ تو جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ کہ لوگوں ہر ایک کی نسب کو فنا ہے، ہر ایک کی آل کو فنا ہے، اگر فنا نہیں تو نسب فاطمہ کو فنا نہیں اور آل فاطمہ کو فنا نہیں۔ کیوں کہ نسب فاطمہ نسب مصطفیٰ اور آل فاطمہ آل مصطفیٰ، چونکہ فاطمہ الزہرا حضور کی جان کا حصہ بھی ہے، جگر کا ٹکڑا بھی ہے، بدن کا ٹکڑا بھی ہے، دل بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، اس لیے نبی اور آل نبی کے اس تعلق پر فنا نہیں، وہ آج بھی ہے، وہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو لوگوں اس تعلق کو مضبوط کر لو جس پر فنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی اور آل نبی کے ذکر کو اپنی عبادت کی تھال میں رکھا ہے، اپنی عبادت کے جھومر میں رکھا ہے، اپنی عبادت کے جھرمٹ میں رکھا ہے، سجا کے رکھا ہے۔ جس طرح اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کو فنا نہیں، اس طرح نبی اور آل نبی کے ذکر کو فنا نہیں۔ سیدہ کائنات اور علی شیر خدا، بحر ولایت علی اور بحر عصمت فاطمہ مل گئے، اور مل کر ان کے تعلق عقد سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، حسن اور حسین آ گئے، حسن اور حسین آ گئے، دو ہستیاں آ گئیں جن کو مصطفیٰ نے اپنا نسب کہا اور جن کے نسب اور رشتے کو فنا سے پاک کہا۔ اب وہ حسین، اب اس حسین کا ذکر کر لیں، ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسین کے بابا کا ذکر ہوا، حسین کی اماں کا ذکر ہوا، اب حسین کی طرف چلو۔ حسنین کریمین، لؤلؤ والمرجان، آقا نے فرمایا من احبہما، من احب حسنا وحسینا فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن اور حسین کو سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث فرماتے ہیں، حضرت عطا فرماتے ہیں اور بہت سی حدیث کہ آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو سینے سے لپٹا رکھا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں آقا سے ملنے گیا، آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، میں ملا، میں نے دیکھا کہ چادر اونچی اونچی ہے اور کوئی چیز چادر کے نیچے آقا علیہ السلام کے ساتھ سینے پہ چمٹی تھی۔ میں نے اپنی حاجت عرض کی، آقا نے جواب عطا فرمایا، میں چلنے لگا تو میں نے پوچھا، ذہن بے قرار رہا، میں نے پوچھا آقا یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ ہے کسی کو ایسی محبت نصیب ہوئی؟ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے چادر اٹھا دی، جب چادر اٹھا دی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ حسن اور حسین تھے، آقا نے دونوں کو سینے سے لپٹا رکھا تھا،
اور یہ منظر دکھا کر میرے آقا فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ یہ ہے مقام حسین کی طرف چل پڑے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اور حضرت عمر فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رأیت الحسن والحسین، میں نے حسن اور حسین کو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار دیکھا، اور حضور انہیں کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ قربان جاؤں حسن اور حسین آپ کے نصیب پر۔ ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے، ایک میں سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ تو فرمایا جب میں نے دیکھا تو مجھے ان کے نصیب پر رشک آیا، اور میں نے کہا حسن اور حسین مبارک ہو، تمہیں کیسی سواری ملی ہے، مبارک ہو تمہاری سواری کیسی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میری بات کے جواب میں مصطفیٰ نے فرمایا عمر سواری دیکھتا ہے سوار نہیں دیکھتا، کہ اگر مجھے خوش کرنا ہے عمر، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو ان کو یوں نہ کہے کہ تمہاری سواری کیسی ہے، مجھے خوش کرنا ہے تو مجھے کہے مصطفیٰ آپ کے سوار کیسے ہیں۔ ہائے کیا دلکش منظر ہوگا جب حسن و حسین مصطفیٰ کے دوش پہ سوار ہوتے تھے۔ ارے یہ تو کندھوں پر سواری ہے عام حالات میں، حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل میں روایت کیا، اور پھر ہماری سیاستہ کی کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز عشاء با جماعت پڑھ رہے تھے، ہم نماز عشاء پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ اچانک آقا علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو دونوں شہزادے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آ گئے اور دونوں حضور کی پشت پر سوار ہو۔ ہائے ہائے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر حسن اور حسین سوار ہو گئے، چڑھ گئے، اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور علیہ السلام نے سجدہ سے سر انور اٹھایا، اب یہ حالت نماز ہے، آپ کو تو صرف اتنا حکم دیا نا کہ میرے حسن اور حسین پر درود و سلام پڑھو تو نماز ہوگی، یعنی آل نبی پر سلام پڑھو تو نماز ہوگی، آپ کو تو اتنا کہا، اور خود کیا کرتے؟ آپ کو فقط درود پڑھنے کا کہا کہ میرے حسن حسین پر درود و سلام پڑھو، اور خود حالت نماز میں کیا کرتے کہ پشت مبارک پر شہزادے چڑھ گئے، جب اٹھنے لگے تو کہیں حسن اور حسین گر نہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑا اور اٹھا کے زمین پہ بٹھایا، پھر سجدے سے اٹھے، پھر دوسرے سجدے میں گئے، شہزادے پھر چڑھ گئے، آقا نے سجدہ کیا، اٹھے تو پہلے ان کو پکڑ کے زمین پر بٹھایا، پھر اٹھے۔ اس طرح فرمایا ساری نماز شہزادے حضور پر سواری کرتے رہے، حضور ان کو بٹھاتے اٹھاتے رہے، جب سلام پھیر دیا پھر اس کے بعد ان کو گود میں بٹھا لیا۔ ایک حدیث پاک میں پھر صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نے نماز میں وہ کچھ کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ اس پر میرے آقا نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں میں ان سے کتنا پیار کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سے نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ کا پیار کرنا یہ غیر عبادت خدا نہیں ہے۔ گویا حسن اور حسین کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حسن و حسین کی محبت عبادت خدا ہے، محبت حسین عبادت خدا۔ اور ایک حدیث میں صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے لگے آقا علیہ السلام کے پیچھے، آقا علیہ السلام سجدے میں گئے اور دیر گزر گئی،
سجدے سے سر انور نہ اٹھایا، ہم انتظار کرتے رہے، اب اٹھاتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ کرام کے لفظ ہیں کہ ہمیں عجیب سا خیال آنے لگا، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ کہیں وصال نہ فرما لیا، کہیں وصال نہ فرما گئے ہو، اتنی دیر گزر گئی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سوچا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر مبارک اٹھا کر تشہد میں بیٹھ گئے ہوں اور ہم نے سنا نہ ہو۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے بعض نے آہستہ سے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور بدستور سجدے میں تھے، ہم پھر سجدے میں چلے گئے۔ بڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے سر انور اٹھایا تو دیکھا کہ حسن اور حسین حضور کے کندھے پر۔ جب سلام پھیرا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اتنی دیر کر دی سجدے میں، آج اتنی دیر کر دی؟ فرمایا حسن اور حسین میرے کندھوں پر تھے، میں نے چاہا کہ ان کو کہیں اٹھ جاؤں تو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے ان کی خاطر سجدہ لمبا کر لیا، مگر دل حسن اور حسین کا نہیں ٹوٹا۔ تو اللہ کے حضور یہ سجود ہے، سجدہ طویل کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ جلدی سے سر اٹھا لوں، حسن حسین جی بھر کے میری سواری کر لیں، بعد میں سجدے سے سر انور اٹھایا۔ حسین کی نسبت مصطفیٰ سے، پھر لوگوں حسین کی محبت مصطفیٰ، حسین کا وجود جزء مصطفیٰ، حسین کا وجود جزء مصطفیٰ آقا علیہ السلام، اور حسین کی شکل شبہ مصطفیٰ۔ حدیث پاک میں ترمذی شریف میں، ہماری مشکات شریف میں حدیثیں روایت ہوئی ہیں، اور متعدد کتب حدیث میں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ان الحسن کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما بین الصدر الى الرأس والحسین کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذلك من الصدر الى قدمین۔ فرمایا کہ سینہ اقدس سے لے کر سر انور تک حسن شبیہ مصطفیٰ تھا، اور سینہ اقدس سے لے کر قدموں تک حسین شبیہ مصطفیٰ تھی۔ اور لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حسن اور حسین کو جدا جدا دیکھو، اگر شہزادوں کو جدا جدا دیکھو تو وہ حسن تھے اور حسین تھے، اگر حسن اور حسین کو ملا کے دیکھو تو وہ مصطفیٰ تھے۔ جدا دیکھتے تو حسن اور حسین کے شہزادے نظر آتے، ملا کے دیکھتے تو شبیہ مصطفیٰ نظر آ جاتی۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی نگاہیں جب دید مصطفیٰ کے لیے ترس جاتی تو مشتاقان دید مصطفیٰ سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور شہزادے باہر آتے درخواست کرتے، حسن اور حسین دونوں کو ملا کے دیکھ لیتے، انہیں دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا۔ یہ تھی ظاہری مشابہت، اور باطنی مشابہت بھی تھی۔ حسن و حسین ظاہر میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے اور باطن میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا چونکہ باطن میں بھی شبیہ مصطفیٰ تھے، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور وجہ بیان کی، فرمایا حسین منی، فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، لوگوں سنا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ معروف حدیث ہے، سیاستہ میں جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ سے ہوا کرتا ہے، جز اپنے کل سے ہوا کرتا ہے، شاخ درخت سے ہوتی ہے، پھل شاخ سے ہوتا ہے، حسین مصطفیٰ سے ہو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہوئے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کمال، ہر فضیلت،
ہر حسن، ہر جمال، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر خوبی جو تم حسین میں دیکھتے ہو تو سمجھو کہ حسین میرا آئینہ ہے، کمال مصطفیٰ کا ہے، نظر حسین میں آتا ہے، وصف مصطفیٰ کا ہے، جھلکتا حسین سے ہے، حسن مصطفیٰ کا آتا ہے، دکھائی حسین میں دیتا ہے۔ حسین منی کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے ہر کمال کا مصدر میں ہوں، حسین کے ہر کمال کا منبع میں ہوں، حسین کے ہر کمال کی اصل میں ہوں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر کمال کا مظہر حسین ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، مصطفیٰ حسین کا مصدر ہے اور حسین مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ حسین کے ہر کمال کا اخذ حسین مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کے ہر کمال کی جھلک حسین سے ہے۔ لہذا حسین سے دوری کر لینے والوں، وہ حسین سے دوری نہیں ہوگی، وہ مجھ سے دوری ہوگی۔ حسین سے محروم ہو جانے والوں، مجھ سے محرومی ہوگی۔ حسین سے بغض رکھنے والوں، مجھ سے بغض ہوگا۔ حسین سے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت ہوگی۔ حسین کی غلامی کرنے والوں، مجھ سے غلامی ہوگی۔ اور حسین حسین کرنے والوں، یہ معنی ہوگا کہ محمد محمد جب جا رہے ہیں۔ حدیث کا معنی یہ ہے، جس نے حسین حسین کیا، جس نے حسین حسین کیا، اس نے محمد محمد کا نام دیا۔ حسینیت حسینیت یہ رشتہ مصدر و مظہر ہے۔ مصطفیٰ حسین کا مصدر، حسین مصطفیٰ کا مظہر۔ یہ تو ایک معنی اللہ کے فضل، آقا کے نالین پاک کے صدقے سے میرے دل میں اور بھی آیا ہے۔ اس نے عطا کیا ہے حسین کے جوڑوں کے طفیل۔ ایک معنی اور بھی ہے جو میں سمجھاؤں، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں نے جب حسین کی زندگی کی تاریخ پہ نگاہ ڈالی اور اسلام کی تاریخ پہ نگاہ ڈالی اور حسین کی سیرت پہ نگاہ ڈالی اور حسین کی خدمت اسلام اور حسین کے کردار پہ نگاہ ڈالی، تو جو معنی بفضل الہی حضور کے نالین پاک کے صدقے مجھے خیرات میں آیا، وہ یہ سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا۔ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا، اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا، کیوں؟ میرا پالا ہوا تھا، میرا پرورش یافتہ تھا، میرا تربیت یافتہ تھا۔ میں جو اپنی زبان اس کے منہ میں دے کے چساتا تھا، اپنا فیض اسے منتقل کرتا تھا۔ میں جو حسین کو اپنے سینے پہ لٹاتا تھا تو سینے مصطفیٰ کا فیض حسین کے سینے میں منتقل کرتا تھا۔ میں جو حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر چلاتا تھا تو میں حسین کو کربلا کے دن کے لیے تیار کرتا تھا۔ سو فاطمہ کی گود سے کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھا، اور فرمایا انا من حسین، اور میں حسین سے یوں ہوں کہ حسین نے جو کچھ کربلا میں کر دیا، اس لیے کربلا کے دن سے قیامت تک اب میں حسین۔ میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ کہ میرا دین حسین سے ہے، میرا دین حسین سے ہے۔ تو میں اس پورے مضمون کا ایک عنوان اگر بنا دوں اور عمر بھر یاد رکھ لیں تو اس پوری حدیث کی شرح کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام محمدی الوجود ہے۔ اسلام محمدی الوجود ہے، اسلام اپنے وجود میں محمدی ہے۔ حسین منی کا معنی کہ اسلام اپنے وجود میں محمدی ہے اور اپنی بقا میں حسینی ہے۔
اسلام وجود میں محمدی ہے، بقا میں حسینی ہے۔ اسلام محمدی جو الوجود ہے اور حسینی جو البقا ہے، لہذا حسین کا وجود مصطفیٰ سے ہے اور اسلام کی بقا حسین سے ہے۔ لہذا جو اسلام کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، خدا کی قسم وہ حسین کے نقش قدم پہ چلے۔ جو سنت و سیرت مصطفیٰ پہ چلنا چاہتا ہے، وہ کردار حسین پہ چلے۔ تو اسلام کی پیروی حسین کے قدموں سے حاصل کرو، پیروی اسلام کی توفیق حسین کے قدموں سے حاصل کرو۔ میرا فرمایا میرا دین اسلام اس کی بقا حسین سے ہے۔ اسی کا خلاصہ تھا جو خواجہ اجمیر نے بیان کیا کہ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، کہ دین اسلام لا الہ کی بنا حسین بنا۔ جب یہ فرمایا تو اب توجہ طرف بات یہ ہے کہ پھر اس حسین کی پرورش کی کیوں کہ اس حسین سے اسلام کو بقا ملنا تھی۔ حسین سے غیر معمولی محبت کی، حسین کو پیار دیا، حسین کو جو سینے پر لٹے، صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور لیٹے تھے، حسین ہاتھوں کو آقا نے پکڑا ہوا تھا اور فرماتے تھے حسین میرے سینے پہ دوڑ۔ حسین مصطفیٰ کے سینے پہ دوڑتے تھے۔ پھر حضور نے زبان نکالی، زبان پاک، اور حسین کو فرمایا منہ کھول۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس حسین کے منہ میں ڈال لی، حسین چوسنے لگ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کربلا کا پیش منظر تھا، یہ کربلا کا پیش منظر تھا کہ حسین جب تیری پیاس کا وقت آئے گا اس وقت پانی تو نہیں ملے گا، میری زبان کا چشمہ کام آئے گا۔ جب گھوڑے تیری لاش پاک پر دوڑائے جائیں گے تو اس وقت یہ میرے سینے پہ اپنا دوڑنا یاد رکھ لینا، میں ہر چیز کے بدلے چکائے جا رہا ہوں، ہر شے کا بدلہ چکائے جا رہا ہوں۔ جب تیرا سر نیزے پہ سوار کیا جائے گا تو میرے کندھوں کی سواری یاد کر لینا، میں ہر آنے والے وقت کا بدلہ دیے جا رہا ہوں حسین۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ہے، نام بھی وہ رکھے، جب شہزادے پیدا ہوئے تو حسن اور حسین نام رکھا، حدیث پاک میں ہے۔ اور امام ابن حجر مکی السوائق المورقہ میں بیان کرتے ہیں کہ دو نام یاد رکھ لیں، دور جاہلیت میں آقا علیہ السلام سے پہلے نہ تاریخ میں کسی کا نام محمد تھا، نہ حسنین سے پہلے تاریخ عرب میں کسی کا نام حسن اور حسین تھا۔ محمد کا نام بھی بے مثل تھا، حسن اور حسین کا نام بھی بے مثل تھے۔ اور آقا نے فرمایا جب ان کی ولادت ہوئی، امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، فرمایا حسن اور حسین کے نام بدل کے رکھے تھے حرب سے، فرمایا یہ نام مجھے جنت سے اللہ نے اتار کے دیے ہیں، جنت سے مولا نے اتار کے دیے۔ لاڈ میں پالا تھا، وہ صحابہ کرام جو رات دن حسین کے ساتھ مصطفیٰ کے لاڈ دیکھتے تھے، وہ بھی حضور امام حسین سے لاڈ کرتے تھے۔ ان کے لاڈ کی بات آ گئی، لاڈ کی بات آ گئی تو میں ان کے لاڈ کا ایک بچپن کا واقعہ سنا دوں۔ ہائے ہائے ذوق کی بات ہے۔ ہماری حدیث کی اسماء الرجال کے فن کی کتاب تہذیب التہذیب اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ، امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے اپنے بچپن کے حالات بتاتے ہوئے ایک بچپن کا واقعہ سنایا، اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ اندازہ کریں، حدیث اس کا پس منظر بتا دوں کہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام منبر پہ خطبہ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ منبر پر، اتنے میں حسین آ گئے، حسن و حسین آ گئے، انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹے شہزادوں نے، دوڑتے ہوئے اندر آ گئے، آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، میرے آقا خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر آیا، خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر آیا اور ان کو اٹھا کے سامنے بٹھا لیا، پھر خطبہ ادا فرمایا۔
پوچھا یا رسول اللہ خطبہ چھوڑ کے حسن و حسین کو اٹھا لیا. فرمایا تم خطبے کی بات پوچھتی ہو، میں تو نماز کے اندر ان کو اٹھا کے کندھوں پر بٹھا لیتا. پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. سیدنا بتایا لاڈ جو دیکھا تھا تو اس لاڈ کو کتنا، اس لاڈ کی لاج کتنی تھی. خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. پھر سیدنا امام حسین آ گئے، حسن حسین آ گئے. سیدنا فاروق اعظم کے خطبہ جمعہ کے دوران جب سامنے آ گئے تو یہ حدیث دوسری سنا رہا، سامنے آئے تو انہیں دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر نبوی سے نیچے آ گئے، اٹھا کے سامنے بٹھایا، پھر خطبہ کہا. کسی نے پوچھا ان شہزادوں کے لیے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ عمل مصطفیٰ کا دیکھا. اب جو میں نے آپ کو الاصابہ اور تہذیب و تہذیب کا حوالہ دیا تو امام حسین اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، میں مسجد نبوی میں گیا تو سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، معصوم تھے، خطبہ دے رہے تھے. فرماتے ہیں میں آپ کے منبر پہ قریب چلا گیا اور میں نے کہا آواز دے کر چچا جان، اے عمر چچا جان، یہ میرے باپ کا منبر ہے، اسے اتر آؤ اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ. قربان جائیں شہزادہ، لاڈ دیکھیں، میرے بابا کا منبر ہے. چھوٹے معصوم بچے اپنے بابا کے منبر پہ پڑھو. سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمایا شہزادہ حسین میرے باپ کا کوئی منبر نہ تھا، منبر تو تیرے ہی بابا کا، میرے باپ کا. آپ نے فقال فرمایا انزل عن منبر ابی واذهب الى منبر ابیک. فقال عمر لم یکن لابی منبر واللہ لا منبر. منبر تو آپ کے بابا کا، میرے باپ کا کوئی منبر نہ تھا. یہ سنا رہے ہیں بچپن کی باتیں. اس لاڈ میں حسین کو پالا گیا. خطیب امام محدث بغدادی، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں ران مبارک پر حضرت شہزادہ امام حسین بیٹھے ہیں، بائیں ران مبارک پر حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے. دونوں شہزادے گود میں بیٹھے ہیں. سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقرأ علیک السلام. یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا اور فرمایا ہے میرے حبیب دونوں شہزادے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک دے دے ایک لے لے، ایک رکھ لے ایک دے دے. حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کا پیغام دیکھ سن کر اللہ کا منشا جان کر ایک نگاہ حسین کی طرف کی، ایک نگاہ ابراہیم کی طرف کی اور فرماتے ہیں کہ دونوں بار رو پڑے اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے. آنسو رواں ہوئے اور اس کے بعد ضبط کر کے آپ نے جبرائیل سے خطاب کیا. فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو حدیث میں تھا جبرائیل امین نے عرض کیا تھا ایک کو دوسرے کا فدیہ کر لے، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لے، ایک دے دے ایک لے لے. آقا نے فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کی وفات پر صرف میں روؤں گا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو اس کے جانے پر میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی. اپنا رونا تو گوارا کر لوں گا مگر فاطمہ کا رونا گوارا نہیں ہے. سو آقا علیہ السلام نے ضبط کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم لے جا اور حسین مجھے دے دے. آقا علیہ السلام نے اپنا صاحبزادہ ابراہیم دے دیا، فدیہ کر دیا، حسین رکھ لیا. حسین جس نبی نے تجھے اس وقت دینے نہیں دیا کہ فاطمہ نہ روئے اور اپنا شہزادہ ابراہیم دے دیا. کربلا میں جب آپ کے جانے کا وقت آیا اس وقت کون تھا آپ کا فدیہ کرنے والا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام فضل روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
متعدد صحابہ کرام ازواج مطہرات صحابیات روایت کرتی ہیں، متعدد درجنوں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے ایک دن آنسو رواں ہیں، حسین آپ کی گود میں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آیا فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا حسین، ابھی جبرائیل آئے اور مجھے اس نے خبر دی ہے کہ میرے بعد ان ابنی الحسین یقتل بارض یقال لہا کربلا، میرا بیٹا حسین جس کی خاطر میں نے ابراہیم دے دیا تھا، ابھی جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے شہزادے حسین کو سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، اور اس میدان کربلا کی سرخ مٹی میں سے یہ مٹی مجھے لا کے دے دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ مٹی دے دی، ام المومنین ام سلمہ مٹی دے دی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں رکھ لے، دیکھتے رہنا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھنا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ فرماتی میں ہمیشہ اس مٹی کو پھر دیکھتی رہتی، وقت گزرتا گیا، 60 ہجری کا وہ وقت آ گیا جس دن معرکہ کربلا بپا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں مدینہ پاک میں دوپہر کا وقت تھا، سوئی تھی، محو خواب تھی، فرمایا اچانک میں نے دیکھا اٹھ کھڑی ہوئی اور فرمایا رأیت الآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رأسه ولیۃ التراب فقلت ما لك یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے دیکھا اچانک خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک حدیث میں ہے اشعث اغبر، بال گردآلود تھے، چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار تھے، ہاتھ میں شیشی تھی، شیشی میں خون تھا۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اپنے حسین اور اس کے جمیع اصحاب کا خون شیشی میں بند کرتا آ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ 72 شہدائے کربلا معلی کا خون ایک شیشی میں کیسے بند ہو گیا، تو ہاں 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں اسی طرح بند ہو گیا جس طرح 1500 صحابہ کے غسل اور وضو کا پانی مصطفیٰ نے ایک برتن میں جمع کر دیا۔ 72 کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں اس طرح جمع کر لیا جس طرح 1500 صحابیوں کا کھانا مصطفیٰ نے ایک ہانڈی میں جمع کر لیا تھا جابر کے گھر۔ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ ادھر سرزمین مکہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں قال وهو نائم، فرماتے ہیں میں نے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت بأمی یا رسول اللہ ما ھذا قال دم الحسین وصحابہ، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام خواب میں آئے، پریشان ہوتے تھے، شیشی میں خون تھا، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا شیشی میں حسین اور اس کے اصحاب کا خون جمع کر کے لا رہا ہوں۔ اٹھے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑ کر شیشی دیکھی تو وہ مٹی خون میں بدل گئی تھی، مٹی خون میں بدل گئی تھی۔ یہ منظر اس کربلا کا تھا جو مکہ اور مدینہ میں تاجدار کائنات نے دکھایا۔ یہ 2 حدیثیں بتاتی ہیں کہ کربلا کے دن مقتل حسین میں مصطفیٰ موجود تھے، اور میرا وجدان، میرا ایمان اور میرا دل اور میرا ایقان یہ کہتا ہے
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتل حسین میں مصطفیٰ ہو اور علی شیر خدا نہ ہو، مقتل حسین میں مصطفیٰ ہو اور فاطمہ الزہرا نہ ہو؟ ارے کربلا کے دن حسین نانا کا دین بچانے کے لیے اپنے تن کی اور گلشن رسول کی قربانی دے رہا تھا، مصطفیٰ بھی موجود تھا، علی المرتضیٰ بھی موجود تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی۔ آؤ مکہ اور مدینہ سے ذرا کربلا کو چلے۔ 10 محرم الحرام کی رات آ گئی، لوگوں آج کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی، عاشورہ کی شب آ گئی، دن کربلا کے قیام کے ختم ہونے کو آ گئے، آخری رات آ گئی، آخری رات آ گئی، کربلا والوں کی آخری رات آ گئی۔ اور یہ آخری رات کیا تھی؟ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث ترمذی شریف میں، سیاستہ کے اندر ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب التفسیر میں ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، جنگ والوں حدیث سنا رہا ہوں، بہت سوں کے لیے عجیب بات ہوگی، بہت سوں کے لیے عجیب ہوگی، نئی ہوگی، مگر سمجھو بیان حسن مجتبی کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے، روایت صحاح ستہ میں سے جامع ترمذی کی ہے، تفسیر قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر کو بنو امیہ کے حکمران پامال کر رہے ہیں، بنو امیہ کے حکمران الا ماشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی ہوئے، وہ حکمران بھی ہوئے کہ جو شخص یزید کا نام خیر سے لیتا اس کو کوڑوں کی سزا دیتے، اس ملعون جہنمی کا نام خیر سے لینے والے کو کوڑوں کی سزا دیتے۔ آپ کے دور میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی اس بدبخت کو امیر المومنین کہہ کے یاد کر سکے، تو آپ نے فرمایا تو استثناء ہوتے الا ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ میرے منبر کو بنو امیہ کے حکمران پامال کر رہے ہیں، نسلاً بعد نسل۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو میرا دل مغموم تھا، اور بیان کر رہے ہیں حسن مجتبی، مغموم تھا، دل میں ملال تھا، بوجھ تھا، تو فرمایا میرے ملال کو دور کرنے کے لیے یہ سورۃ القدر نازل ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت نازل ہوئی، ایک تو سورہ کوثر نازل ہوئی میرے ملال کو دور کرنے کے لیے۔ جب میں نے ان کو اپنے منبر پہ دیکھا تو آیت آئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سے جو استنباط ہوتا ہے مفہوم وہ یہ تھا کہ جیسے یہ خیال آئے کہ شاید میری نسل اور میری آل منقطع ہو جائے گی اور میرا منبر ان حکمرانوں کے ذریعے پامال ہوگا، رب کائنات نے فرمایا نہیں محبوب، آپ کی آل منقطع نہیں ہوگی، میں نے آپ کو کوثر عطا کی، ہر ایک کی آل ختم ہو جائے گی، تمہاری آل فاطمہ کے ذریعے قیامت تک چلے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ملال کو دور کرنے کے لیے دوسری سورت اتری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی بات، ما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب بتا دیں ان کو کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ جانتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب ایک مغالطہ پہلے دور کر دوں، جو تفسیر آگے بیان کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تفسیر میں نے نہیں کی، یہ تفسیر میں نے نہیں کی، کو مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے، یہ تفسیر خود مصطفیٰ علیہ السلام نے کی، امام حسن مجتبی نے بیان کی، اور روایت امام ترمذی نے کی جامع میں۔
ایک دوسری بات یہ رکھ لیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت کے لا منتہا معنی ہوتے ہیں، معارف ہوتے ہیں، اطلاقات ہوتے ہیں، آپ محصور نہیں کرتے۔ اب یہ مورد ہوتا ہے، کیفیت ہوئی تو مورد آقا نے فرمایا، تو اللہ پاک نے فرمایا شب قدر کیا ہے؟ یہ ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث یہاں ختم ہوئی، امام حسن مجتبیٰ کا فرمان روایت حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہاں ختم ہوئی۔ آگے حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں جامع ترمذی میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سن لیا کہ ایک شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل کہا، تو راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور یہ ترمذی شریف میں ہے وہیں کہ میں سوچتا رہا کہ 1000 مہینے کون سے ہیں، 1000 مہینے کون سے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہوا تو ان کی حکومت 92 سال رہی تھی، بنو امیہ کی حکومت 92 سال رہی تھی، تخت دمشق کی حکومت 92 سال رہی تھی۔ فرماتے ہیں جب دور ختم ہوا تو میں نے گنا، جب ان کے پورے زمانے کو گنا تو وہ پورے 1000 مہینہ بنے، 1000 مہینہ بنے۔ تو میری سمجھ میں آئی کہ حضور کے ملال طبع کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک رات شب قدر وہ دی ہے جو تخت دمشق والوں کے 1000 مہینوں سے افضل، تخت دمشق کے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ترمذی شریف کا مضمون حدیث یہاں ختم ہوا۔ اب آگے ایک انتباہی بات، ایک وجدانی بات کرتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں کہ 1000 مہینوں کی مثال بنو امیہ کے حکمرانوں کے مدت حکومت کو دی، تخت دمشق کے 1000 مہینوں کی مثال دی، خیر من الف شہر، تو جب ایک مثال تخت دمشق کے 1000 مہینوں کی ہے تو پھر مثال میں تخت دمشق کے مقابلے میں شب قدر کی طرح ایک رات بھی تو ہونی چاہیے۔ میرا وجدان کہتا ہے، اس پر مجھے معاف کر دینا۔ اب حدیث سے استنباط کر رہا ہوں، ایک تمثیلی استنباط ہے، ایک قیاسی استنباط ہے کہ اگر تمثیلاً 1000 مہینے حدیثوں میں اور بھی تفصیل کے آئے ہیں کہ 1000 مہینوں سے مراد یہ ہیں، 1000 مہینوں سے مراد یہ ہیں، اگر 1000 مہینے زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئے کہ 1000 مہینے تخت دمشق کے بنو امیہ کے حکمرانوں کے 1000 مہینوں سے رات شب قدر بہتر ہے، اگر 1000 مہینے بنو امیہ کے تخت دمشق کے ہیں تو اس تخت دمشق کے مقابلے میں کوئی ایک شب قدر جیسی بھی ہونی چاہیے۔ اگر بنو امیہ پر 1000 مہینے گزرے تو کسی پر ایک رات بھی تو گزری۔ اگر تخت دمشق کے 1000 مہینے گزرے تو کربلا والوں پر ایک رات بھی تو گزری۔ تو خدا کی عزت کی قسم، میرا ذوق و وجدان یہ کہتا ہے اس تمثیل کے تحت کہ وہ جو 1000 مہینے تخت دمشق کے ایک طرف اور حسین و سید زیدہ زینب کی کربلا کی خاک کا ایک رات، وہ شب قدر کی مانند تھی، وہ 1000 تخت دمشق کے مہینوں سے افضل تھی، اور میں تو کہتا ہوں وہ 1000 سالوں سے افضل تھی، وہ 1000 لاکھ سالوں سے افضل تھی، وہ 1000 کروڑ سالوں سے افضل تھی۔ ارے وہ رات جو کربلا کی خاک، ادھر تخت دمشق تھا، ادھر خاک کربلا تھی، ادھر حکمران بنو امیہ کے تھے، ادھر حکمران ساری کائنات کے تھے۔ ان کے 10,000 مہینے تخت دنیا پہ بیتے تھے، اور ادھر ایک رات حسین اور سیدہ زینب کی خاک کربلا پہ بیتی۔ یہ رات آئی، امام علی مقام اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں، آخری رات ہے، یزیدی لشکر حملے کی تیاریوں میں ہے، حسین تلوار سے ٹیک لگا کر اللہ کے ذکر، تسبیح اور تحلیل میں، اسی حال میں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے حسین کی آنکھ لگ گئی علیہ السلام، آنکھ لگ گئی۔ ادھر یزیدی لشکر نے، ابن سعد کے لشکر نے حملے کا فیصلہ کیا، جنگ کی تیاری کر لی،
اس شب عاشور سیدہ زینب دوڑتی ہوئی حسین بھائی کے پاس آئی. امام علی مقام کی آنکھ کھلی. پوچھا سیدہ میری بہن کیسے آئی؟ آپ نے کہا میرے بھائی حسین یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے. اچانک حسین بولے زینب بہن ہم نے بھی تیاری کر لی. ہم نے بھی تیاری کر لی. سیدہ نے پوچھا بھائی حسین انہوں نے تو جنگ کی تیاری کی ہے, آپ نے کیا تیاری کی؟ تو میرے آقا نے, میرے مولا حسین نے جواب دیا میری بہن سیدہ زینب بنت فاطمہ ابھی آنکھ لگی تو بابا مصطفیٰ نظر آ رہا. آقا تشریف لائے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں بیٹا حسین تیاری کر لے, تمہارے استقبال کی ہم بھی تیاری کر چکے ہیں. تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہیں, ادھر بھی تیاریاں ہیں ادھر بھی تیاریاں ہیں. یہ شب عاشور یہ تو ایک مشاہدہ ہے حسین کا, اور ایک باب مصائب میں دوسرا واقعہ ایک آتا ہے کہ ادھر سیدہ زینب ساری رات تسبیح تحلیل کرتی کرتی بنو ہاشم کے احوال دیکھتی, کبھی انصار حسین کے احوال دیکھتی, کبھی ذکر و تسبیح کرتی, کبھی سجود کرتی. اسی حال میں بیٹھے بیٹھے جسم تھکن سے چور تھا, ان کی آنکھ بھی لگ گئی. خواب میں دیکھتی ہیں کہ میدان کربلا ہے. اچانک آسمان سے نور اترے, حوران جنت نور کی شکل میں اتری, ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا, اور نور کے اس عالم میں ہزار حوروں کے عالم میں نور کے جھرمٹ میں کوئی پردہ دار خاتون اتری, اور خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ پردہ دار خاتون ہزاروں حوروں کے جھرمٹ میں میدان کربلا کی ایک سمت جھاڑو دے رہی ہے. سیدہ فرماتی ہیں سیدہ زینب میں دوڑ کے گئی, میں نے پوچھا بی بی یہاں جھاڑو کیوں دے رہی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کل میرے حسین کا جب لاشا گرے گا تو کوئی کنکر اس کے جسم کو نہ چبھ جائے, کوئی کنکر نہ چبھ جائے. سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی بتا تو صحیح آپ کون ہیں؟ انہوں نے پردہ اٹھایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. لوگوں یہ رات تھی کربلا والوں کی آخری شب, یہ آج کی رات تھی. رات تیاری میں بسر ہوئی, دن چڑھ گیا, جنگ کا نکارہ بج گیا. یکے بعد دیگرے جوانان اہل بیت حسین پہ قربان ہونے لگے, ایک کے بعد دوسری شہادتیں ہونے لگی. ہوتے ہوتے پھر حسین کے گھر کی باری آ گئی, فاطمہ کے گھر کی باری آ گئی. شہزادہ جوان علی اکبر اٹھ کے کہتا ہے, عرض کرتا ہے بابا حسین. امام حسین نے خود تیاری کی, انہوں نے روک لیا. فرمایا بابا ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جائے گا, پہلے مجھے کٹ لینے دو. علی اکبر کو حسین نے سپرد کر دیا. وہ جوان وہ 14ویں رات کے چاند کی طرف چمکتا تھا, شیر کی طرح گرجتا تھا, اور اپنے بابا کی تلوار لے کر ہر سمت لپکتا تھا. یزیدی فوج بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے آگے دوڑتی تھی. جس طرف یزیدی فوج بھیڑوں کی طرح دوڑتی نظر آتی, گرد میں لوگ سمجھتے کہ حسین کا شہزادہ علی اکبر آ رہا. بالآخر جام شہادت نوش کرنے کا وقت آ گیا. نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں آ کے پیوست ہوا. گرد تھی, اونچی آواز بلند ہوئی, یا باتا ابا جان. حسین کا کلیجہ لرز گیا.
اب کوئی لاشوں کو اٹھانے والا بھی نہیں بچا. حسین تھکے جسم کے ساتھ علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا. ابا جان پانی مل جائے تو پھر لڑوں. زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالا. فرمایا علی اکبر اس وقت تو پانی کے لیے یہی کچھ. نیزہ نکالا. نیزہ نکلنے کی دیر تھی خون کا فوارہ جاری ہو گیا. روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حسین علی اکبر کا جوان لاشا لے کر خیموں کو پلٹ آیا. ابن عساکر بیان کرتے ہیں جب حسین کربلا میں آئے تھے 56.5 برس عمر تھی، مگر جوان حسین کہ سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا. مگر جب علی اکبر کا لاشا لے کے آئے تو ایک بال بھی سیاہ نہ تھا. سب سر داڑھی سفید ہو گئی. شہزادیاں بولی گر پھوپھو جان بابا بوڑھے ہو گئے. علی اکبر کے لاشے کو لٹا دیا. چاہا کہ اب کوئی نہیں بچا. اب سب کو سلام کیا. شہزادیاں خانوادہ گلشن رسول کے پھول اور کلیاں بہن سیدہ زینب کے سپرد کی. چلنے لگے. لگام کو آ کر حضرت قاسم نے پکڑ لیا. عرض کیا چاچا جان امام علی مقام اب میری باری ہے میں جاؤں گا. فرمایا نہیں بیٹا قاسم تو میرے بھائی حسن کی ایک نشانی ہے. تو تو رہ جا. میرے بھائی کی ایک نشانی ہے تو رہ جا. پھر بھائی تیرا زین العابدین علی بیمار ہے ان کو لے کے لٹے قافلے کو مدینہ بھی جانا ہے تو رہ جا. حضرت قاسم نے ہاتھ جوڑ دیے. عرض کیا چچا جان اگر رہ جاؤں تو قیامت کے دن بابا کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ کیا منہ دکھاؤں؟ حسین نے بوسے دے کر قاسم جوان کو بھی روانہ کر دیا. یہ 14ویں کے رات کا ٹکڑا تھا اور ایک جوان تھا شہزور جوان تھا قد و قامت والا. سیابی کہتے ہیں وہ جب خیموں سے نکلا تو یوں لگا جیسے اندھیری رات میں چاند طلوع ہو گیا. مگر قاسم کی شہادت کا بھی وقت آ گیا. آواز آئی یا امتا ہو اے چچا جان. حسین نے کہا قاسم تو بھی چل جا کے حضرت قاسم کے لاشے کو اٹھایا. اتنا جوان تھا کہ ان کے قدم زمین پہ گھسٹ رہے تھے. لا کے علی اکبر کے لاشے کے قریب لٹا دیا. دوستو اب سب کو سلام کیا, ودا کیا, وصیت کی, نصیحتیں کی, رخصت کی اجازت لی سیدہ زینب سے اور کہا زین العابدین علی بیٹا اس قافلے کو لٹے ہوئے قافلے کو اب تو لے جانا. پر سیدہ زینب کو کہا شہزادی سکینہ کا خیال رکھنا. حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے, ذوالجناح پہ سوار ہو گئے. میری شہزادی سکینہ کا خیال رکھنا. حسین گھوڑے پر سوار ذوالجناح پہ سوار ہو گئے. کلمات ودا کے کلمات کہہ کر حسین ذوالجناح پہ سوار ہے اور ایڑی مار کے حسین کہتا ہے ذوالجناح اب سوئے مقتل چل, بابا انتظار میں ہے, قدسیان فلک انتظار میں ہے, حوض کوثر کے جام لیے انتظار میں. ذوالجناح چل. ایڑی مارتے ہیں ذوالجناح نہیں چلتا, لگام کھینچتے ہیں ذوالجناح نہیں چلتا. لگام کھینچتے ہیں ذوالجناح منہ نیچے کر لیتا ہے. پھر لگام کھینچی, ایڑی ماری, ذوالجناح پھر نیچے تکتا ہے. پھر زور سے کھینچی لگام, ذوالجناح پھر نیچے تکتا ہے. حسین پوچھتے ہیں نیچے کیا ہے؟
ذوالجناح سے اتر کے دیکھا تو چھوٹی سی شہزادی ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے اور کہتی ہے گھوڑا میرے پاپا کو نہ لے جا، ادھر جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔ ذوالجناح میں اپنے پاپا کے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں، پاپا کے سینے پہ لیٹتی ہوں، تب نیند آتی ہے۔ خدا کے لیے میرے پاپا کو نہ لے جا، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ امام علی مقام نیچے آ گئے، شہزادی کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹی سکینہ اب میرے سینے پہ لیٹنے کے وقت ختم ہوئے۔ سیدہ زینب نے سب کچھ کیا، کہا بہن زینب اب تو میری سکینہ کو سینے پہ رات کو لٹایا کرنا، اس کو لوریاں سنایا کرنا، اس کو زبان چسایا کرنا، میری سکینہ اداس نہ۔ سپرد کر کے حسین چل پڑے ہیں۔ مقتل میں پہنچے اور وہ وقت آ گیا کہ نیزے لگے اور حسین کے جسم اقدس بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زمین پر آیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، ایسی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین لوٹا، آہستہ قدموں کو چومنے کے انتظار میں ہے۔ حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ کی آواز آئی حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا۔ علی کی آواز آئی حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لوگوں ادھر خدا کی قسم ہر منظر دیکھا جاتا رہا، مگر جب حسین کا لاشا زمین پہ آیا اور بدبختوں کے گھوڑے لاشا حسین پہ آئے، یہ منظر دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ آسمان اندھیرا ہو گیا، سورج چھپ گیا، ظہر کا وقت تھا۔ سورج نے کہا میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، سورج چھپ گیا، دن چھپ گیا، آسمان پہ تاریکی چھا گئی اور خون کی سرخی آ گئی، اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم شہادت حسین کے وقت ہم نے آسمان پر ستاروں کو آپس میں ٹکراتے دیکھا، ستارے ٹکرا گئے، آسمان سرخ ہو گیا، کائنات کے بالا پر سیاہی چھا گئی، اور صحابی کہتے ہیں ایک کربلا کی کیا بات، شام میں جو پتھر کسی نے اٹھایا شہادت کربلا میں ہوئی، شام میں جو پتھر اٹھا خون نکلا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھا خون نکلا، ساری کائنات خون آشار ہو گئی۔ ارے آج وہ حسین جس کو مصطفیٰ گھر سے نکلتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر سے نکلتے ایک روز سیدہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو حسین کے رونے کی آواز آئی، آقا علیہ السلام رک گئے، اندر جا کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھے پتا ہے نا حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو رلایا نہ کرو یا رسول اللہ، آج کون روئے گا حسین پر، آج اس کی اس تکلیف پہ کون روئے گا؟ اندھیرا چھا گیا، خیمے چلا دیے گئے، مصطفیٰ کی شہزادیاں اسیر ہو گئی، قافلہ حسین اسیر ہو گیا، چمنستان رسالت اسیران کربلا میں بدل گئے۔ سیدہ زینب ہر ایک کو اندھیرے میں سنبھالتی پھرتی ہے، سنبھالتی پھرتی ہے، دیکھتے دیکھتے سنبھالتے سنبھالتے سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، کسی خیمے میں نظر نہیں آتی،
آگ لگی ہے، پریشان ہے، آواز دیتی ہے سکینہ سکینہ، شہزادی سکینہ نظر نہیں آتی، کربلا میں نکلتی دوڑ کر، نہیں نظر آتی، لاشوں کی طرف جاتی ہے، نہیں نظر آتی، حسین کے جسد اقدس کے پاس آتی، جب آ کے دیکھتی ہیں تو کوئی ابری ہوئی چیز نظر آتی ہے، جب آگے پہنچتی ہے تو سکینہ اپنے بابا حسین کے سینے سے لپٹ کے پڑی ہے اور پوچھ رہی ہے بابا اب آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ بابا مجھے کون سنائے گا؟ اپنے بابا سے سرگوشیاں کر رہی ہے سکینہ۔ آئے قیامت کا یہ منظر، سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھا لیا، قافلہ سوئے شام سوئے دمشق روانہ ہوتا، لٹا پٹا قافلہ، شہیدان کربلا، ائمہ اہل بیت، چمنستان رسالت کے پھولوں کے سر قلم کر دیے گئے، قلم کر دیے گئے، سوئے دمشق روانہ ہوتا ہے، سفر کرتے کرتے راستے میں رات پڑ گئی، یزیدی لشکر نے فیصلہ کیا، خود بھی تھکے ہوئے تھے کہ رات یہیں قیام کر لیں، ارد گرد دیکھا تو ایک گرجا تھا، گرجے کا جو راہب تھا، پادری راہب، اس سے پوچھا کیا رات بسر کرنے دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ قافلہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے پیغمبر کے شہزادوں کے سر قلم کیے ہوئے ہیں نیزوں پر، وہ قافلہ ہے، اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کا لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اس نے ٹھہرا لیا، ٹھہرا کے اس نے کہا یزیدی لشکر سے، عیسائی راہب ہے، کہا کہ جتنے دینار، ہزاروں لاکھوں دینار مانگتے ہو مجھ سے لے لو، یہ جو حسین کا سر ہے یہ اس رات مجھے دے دو، ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ ان دنیا کے کتوں نے دینار لیے، حسین کا سر، رات کا قیام تھا، راہب کو دے دیا، راہب نے صاف ستھرے پانی سے حسین کے سر کو دھویا، خون آلود چہرہ پاک دھویا، پھر اس کے بعد جو خوشبو تھی حسین کے سر انور کو لگائی، اس کو لے کے سامنے بیٹھا اور پھر حسین کے لبوں کو چومنے لگا اور ساری رات دیکھتا رہا۔ اسی کیفیت میں ایک نور اترا، وہ نور اس راہب کے دل میں اتر گیا، صبح ہوئی، اس نے سر حسین واپس کیا اور ساتھ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کلمہ کیسے نصیب ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے ساری رات اس سر کی حرمت کی، اور رخصت آپ کے ہاں کرنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے آ کر مجھے صلہ دے کر ایمان عطا کر دیا۔ فرمایا راہب تو نے میرے حسین کے کٹے سر کی حرمت کی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی، مجھے کلمہ نصیب ہو گیا۔ دربار دمشق میں قافلہ پہنچا، سر رکھ دیے گئے، شہزادیاں بٹھا دی گئی، اسیران کربلا کا قافلہ پہنچا ہے۔ بدبخت یزید اپنے لعنتی تخت پر بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ مصطفیٰ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ اس کی زبان سے گستاخانہ کلمہ نکلنے کی دیر تھی کہ ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھک چکی تھی، سیدھی بھی نہ ہو سکتی تھی، عصا کے سہارے پہ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا بدبخت یزید زبان کو تھام لے، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، یہ خاتون جنت کی شہزادیاں ہیں، انہیں قیدی نہ سمجھ، ہوش سے بات کر۔ اس نے پوچھا گرجدار آواز میں بدبخت نے کہ یہ بوڑھی کون ہے، بوڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا یہ بوڑھیا فضہ ہے، یہ حسین جب پیدا ہوئے تو اس وقت سے میں نے گود میں کھلایا ہے، تو پیدائش سے یہ میری گود میں تھے، حسین آج رخصتی بھی میری گود۔ بدبخت یزید نے کہا کہ اس بڑھیا کا سر قلم کر دیا جائے۔
دربار یزید کا ایک سپاہی اٹھا، اس نے تلوار نکالی حضرت فضہ کے سر کو قلم کرنے کے لیے۔ فضہ ملک حبشہ سے تھی، جب تلوار نکلی آپ کا سر قلم کرنے کے لیے تو حضرت فضہ نے دیکھا یزید کے پیچھے 500 سپاہی سیاہ فام تلواریں لے کر یزید کی حفاظت پر مامور تھے، محافظ دستہ تھا، وہ سب حبشہ کے تھے۔ فضہ بولی حبشہ کے غیور جوانو، آج تمہارے وطن کی بیٹی کا سر قلم کرنے کے لیے، اس کی عزت و سر کا دوپٹہ کھینچنے کے لیے تلوار لہر گئی ہے، کیا تمہاری غیرت گوارا کر لے گی کہ تمہارے وطن کی بیٹی کا اس طرح سر دوپٹے سے معروم ہو جائے؟ فضہ نے اس طرح للکارا کہ ان کی غیرت جوش میں آ گئی۔ 500 کے 500 سپاہیوں نے تلواریں نکال لی، وہ تلواریں فضہ کی حفاظت میں ہوا میں لہر گئی۔ سپاہی بیٹھ گئے، جب 500 تلواریں حبشہ کے جوانوں کی فضہ کے لیے لہر گئی، سیدہ زینب کھڑی ہو گئی۔ سیدہ زینب نے گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر لیا، مدینہ کی طرف، عرض کیا بابا جان، آج حبشہ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے 500 تلواریں میدان میں آ گئی ہیں، دیکھیے آپ کی بیٹیوں کا حال کیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے تلواریں کہاں گئی؟ ایک قیامت بپا ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا بابا جان، یہ حسین کا سر ہے جس کو آپ اپنی زبان چساتے تھے، یہ حسین ہے جسے اپنے سینے پہ لٹاتے تھے، آج آپ کا حسین کس حال میں؟ سر یہاں لائی، بدن کربلا میں پڑا ہے، آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، زمین سے آسمان تک آج تیرے حسین اور تیرے گلشن کے پھولوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ شکوہ سیدہ زینب کا تھا، اور جب حسین مدینہ سے چلے تھے آتے ہوئے بھی قبر مصطفیٰ پر گئے تھے، اور اپنے بابا کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے عرض کیا تھا نانا جان، آج آپ کے حسین کو حکمران آپ کے مدینے میں نہیں رہنے دیتے، آپ کا حسین آپ کا شہر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ فرمایا میں آقا صرف یہ دعویٰ آپ کے حضور دائر کر کے جا رہا ہوں کربلا کی طرف، اب بابا ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ آسمان کے اوپر خونی قلم کے ساتھ شعر لکھا گیا، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، وہ ٹولہ جس نے حسین کا سر اس طرح قلم کر دیا ہے، کیا اب بھی قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ یہ رات تھی، یہ سفر تھا، یہ داستان تھی۔ لوگوں، حسین کی یاد میں جو آنسو بہے یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یہ حسین کی بارگاہ میں نذرانہ گئے ہیں۔